تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نظم سکندر علی وجد سال اول زبان دوم برائے نصاب معیار ادب اردو ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کانٹریکٹ لیکچرر اردو MA MPhil PhD MAM گورنمنٹ جونیئر کالج فار گرلز نامپلی حیدرآباد۔ تصویر ہے سکندر علی وجد، نام سکندر علی اور تخلص وجد تھا۔ 22 جنوری 1914 عیسوی کو ضلع اورنگ آباد حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے، یعنی سکندر علی وجد کی ولادت حیدرآباد دکن میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اورنگ آباد میں ہوئی اور وہیں 1930 عیسوی میں شاعری کا آغاز ہوا، یعنی سکندر علی وجد کی شاعری کا آغاز اورنگ آباد ہی میں ہوا۔ 1935 عیسوی میں عثمانیہ یونیورسٹی سے BA کا امتحان پاس کیا۔ 1938 عیسوی میں سول سروس کے امتحان میں کامیاب ہو کر عدالتی محکمے یعنی عدالتی ڈپارٹمنٹ یعنی محکمے کی ٹریننگ کے بعد ترقی کر کے ضلع کے سیشن جج کے منصب تک پہنچے، یعنی 1938 عیسوی میں آپ ضلع کے سیشن جج کے عہدے تک پہنچے۔ وجد نے غزلیں بھی کہیں جن کا موضوع حسن و عشق اور قلبی واردات ہے، لیکن بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں، یعنی سکندر علی وجد بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہونے کے باوجود انہوں نے غزلیں بھی لکھا جن کا موضوعات ہیں حسن و عشق اور دلی کیفیت۔ اپنے عہد کے سیاسی معاملات، سماجی حالات اور طبقاتی کشمکش کو انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظم کیا ہے، یعنی سکندر علی وجد نے طبقاتی کشمکش، سیاسی معاملات وغیرہ کو بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھا ہے۔ ان کی شاعری کا کینوس وسیع ہے، یعنی سکندر علی وجد کی شاعری کا دائرہ پھیلا ہوا ہے۔ انسان کی عظمت یعنی انسان کی بڑائی، ہندوستان کی تاریخ و سیاست اور فنون لطیفہ کا حسن ان کی شاعری کے اہم موضوعات ہیں۔ زندگی کے مشاہدات اور ذاتی تجربات کو بھی حسین پیرائے میں پیش کرتے ہیں، یعنی وجد اپنی زندگی کے مشاہدات اور تجربات کو بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں۔ فن شعر کے اصولوں کی پابندی کرتے ہیں۔ سادگی، روانی ان کے کلام کی اہم خصوصیات ہیں۔ انداز بیان بہت ہی دلکش ہوتا ہے، یعنی ان کے بیان کرنے کا انداز بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ رقاصہ، نیلی ناگن، آثار سحر، خانہ بدوش، معطر لمحے، تاج محل اور جامع عثمانیہ کی مشہور نظمیں ہیں۔ لوح ترنگ، آفتاب تازہ، اوراق مصور، بیاض مریم ان کے کلام کے مجمع ہیں۔ قومی یکجہتی
اور ہندوستانی تہذیب کا یہ مشہور و معروف شاعر 16 مئی 1983 میں دائی اجل کو لبیک کہا، یعنی سکندر علی وقت کا انتقال 16 مئی 1983 کو ہوا۔ اب ہم نظم ترانہ دکن پڑھیں گے، جس کا پہلا بند سماعت کیجیے گا۔ قدرت نے جس کو علم و فضل و ہنر دیا تھا، قدرت نے جس کو علم و فضل و ہنر دیا تھا، جوش عمل دیا تھا، ذوق نظر دیا تھا، جوش عمل دیا تھا، ذوق نظر دیا تھا، حیران تھا زمانہ وہ کر و فر دیا تھا، حیران تھا زمانہ وہ کر و فر دیا تھا، فطرت نے جس کی شب کو نور سحر دیا تھا، فطرت نے جس کی شب کو نور سحر دیا تھا، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا۔ دوسرا بند عرض ہے، ہندو پجاریوں نے جس کو گلے لگایا، ہندو پجاریوں نے جس کو گلے لگایا، رانائیوں نے جس کی بدھ مت کا دل لبھایا، رانائیوں نے جس کی بدھ مت کا دل لبھایا، حصے میں جس کے گنج بندہ نواز آیا، حصے میں جس کے گنج بندہ نواز آیا، اردو زباں کو جس نے جینے کا گر سکھایا، اردو زباں کو جس نے جینے کا گر سکھایا، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا۔ دوسرا بند سنیے، ہر سمت گونجتا ہے اخلاص کا ترانہ، ہر سمت گونجتا ہے اخلاص کا ترانہ، تقسیم ہو رہا ہے کیف میں شبانہ، تقسیم ہو رہا ہے کیف میں شبانہ، ہندوستاں میں جس کا اونچا ہے آستانہ، ہندوستاں میں جس کا اونچا ہے آستانہ، حیرت سے تک رہا ہے جس دیس کو زمانہ، حیرت سے تک رہا ہے جس دیس کو زمانہ، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا۔ ایک اور بند سماعت فرمائیے، قندیل جستجو پھر سینوں میں جل رہی ہے، قندیل جستجو پھر سینوں میں جل رہی ہے، رسم کہن کی بیڑی آخر پگھل رہی ہے، رسم کہن کی بیڑی آخر پگھل رہی ہے، انسانیت مقدس سانچے میں ڈھل رہی ہے، انسانیت مقدس سانچے میں ڈھل رہی ہے، ایک مرد قوم جس کو گودی میں پل رہی ہے، ایک مرد قوم جس کو گودی میں پل رہی ہے، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا۔ نظم کا آخری بند سماعت فرمائیے، اسلاف کی امانت اخلاص کی نشانی
اسلاف کی امانت اخلاص کی نشانی، گنجی نئے اخوت دریائے شادمانی، گنجی نئے اخوت دریائے شادمانی، صدق و صفا کا مسکن الفت کی راجدھانی، صدق و صفا کا مسکن الفت کی راجدھانی، جس میں دلوں پہ آصف کرتے ہیں حکمرانی، جس میں دلوں پہ آصف کرتے ہیں حکمرانی، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا، قدرت نے جس کو علم و فضل و ہنر دیا تھا، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا۔ آئیے چند تصاویر پیش کرتے ہیں جو نظم کے بند کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نظم کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ اب ہم نظم ترانہ دکن کا پہلا بند کے الفاظ معنی یعنی فرہنگ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تشریح بھی کریں گے۔ بند سماعت کیجیے۔ قدرت نے جس کو علم و فضل و ہنر دیا تھا، قدرت نے جس کو علم و فضل و ہنر دیا تھا، جوش عمل دیا تھا، ذوق نظر دیا تھا، جوش عمل دیا تھا، ذوق نظر دیا تھا، حیران تھا زمانہ وہ کر و فر دیا تھا، حیران تھا زمانہ وہ کر و فر دیا تھا، فطرت نے جس کی شب کو نور سحر دیا تھا، فطرت نے جس کی شب کو نور سحر دیا تھا، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا۔ پہلے بند کی تشریح کریں گے جس میں دکن کی تعریف ملتی ہے۔ فرہنگ دیکھیں یعنی الفاظ معنی: قدرت شان الہی، فطرت حالات، فضل و ہنر علم و حکمت، ذوق نظر مزہ لطف پرکھ، فطرت قدرت اصل خصلت، کر و فر شان کے مطابق شایان شان، شب رات، نور سحر صبح کی روشنی، جوش عمل جذبات کی تعمیل بہت زیادہ۔ نظم ترانہ دکن کے شاعر ہیں سکندر علی وقت۔ ترانہ دکن نظم کے پہلے بند میں سرزمین دکن کی قدرت یعنی شان الہی نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں جس کا ذکر اس بند میں ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی شب یعنی رات، نور سحر یعنی صبح کی روشنی کے حسین و دلکش نظاروں کی منظر کشی بھی ملتی ہے، اور یہاں کے لوگوں میں بہت زیادہ علم و ہنر یعنی تعلیم بھی حاصل کرنے کا جذبہ ملتا ہے، یعنی شوق کی تکمیل بھی کرتے ہیں جو یہاں کے لوگوں کی فطرت میں جوش عمل یعنی جذبات کی تشکیل خوشی سے کرتے ہیں، اور یہ قدرت نے کر و فر یعنی ان کے شان کے مطابق دیا ہے جس کو دیکھ کر زمانہ حیران رہ جاتا ہے۔ دوسرا بند عرض ہے: ہندو پجاریوں نے
जिसको गले लगाया हिंदू पुजारियों ने, जिसको गले लगाया रानाइयों ने, जिसकी बुद्धमत का दिल लुभाया रानाइयों ने, जिसकी बुद्धमत का दिल लुभाया। हिस्से में जिसके गंजे बंदा नवाज आया, हिस्से में जिसके गंजे बंदा नवाज आया। उर्दू ज़बान को जिसने जीने का गुर सिखाया, उर्दू ज़बान को जिसने जीने का गुर सिखाया। ये है दक्कन हमारा प्यारा वतन हमारा, ये है दक्कन हमारा प्यारा वतन हमारा। अब हम दूसरा बंद पढ़ते हैं जो कौमी एकजहती की मिसाल है। फरहंग, अल्फाज माना, लुभाना, मायल करना, आशिक बनाना। रानाई, खूबसूरती, हुस्न। बंदा नवाज, दक्कन के एक वली गुलबर्गा में जिनकी दरगाह शरीफ है। गंज, खजाना, जखीरा, गोदाम। गुर, फन, अंदाज, तरकीब। तराना, एक खास किस्म का गीत। अब हम तशरीह पढ़ते हैं। इस नज़म के शायर हैं सिकंदर अली वज्द। वज्द बुनियादी तौर पर नज्म गो शायर हैं। इस नज्म के दूसरे बंद में सरजमीन दक्कन की खूबियों का जायजा लिया गया है। दक्कन में बंदा नवाज ने जो खुलूस व मोहब्बत, इल्म व अदब और तहजीब व अखलाक का गंज यानी खजाना फैलाया, इससे लोगों में जीने का गुर यानी सलीखा आया। इस तहजीब व अखलाक को हिंदू पुजारियों ने गले से लगाया और बुद्धमत का दिल भी लुभाया यानी मायल किया। और यहाँ हर मजहब के लोग साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे के काम भी आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमारा दक्कन प्यारा है जो गंगा जमनी तहजीब का अलम बरदार है। तीसरा बंद सुनिए। हर समत गूंजता है इखलास का तराना, हर समत गूंजता है इखलास का तराना। तक़सीम हो रहा है कैफ मैं शबाना, तक़सीम हो रहा है कैफ मैं शबाना। हिंदुस्तान में जिसका ऊंचा है आस्ताना, हिंदुस्तान में जिसका ऊंचा है आस्ताना। हैरत से तक रहा है जिस देश को ज़माना, हैरत से तक रहा है जिस देश को ज़माना। ये है दक्कन हमारा प्यारा वतन हमारा, ये है दक्कन हमारा प्यारा वतन हमारा। तीसरा बंद पढ़ेंगे जिसमें भी कौमी एकजहती मिलती है। फरहंग यानी अल्फाज माना, गूंजना, हर समत, चार सू। इखलास, खुलूस व मोहब्बत। कैफ, मस्ती, नशा, सुरूर। मैं, शराब। शबाना, रात, शब। आस्ताना, बुजुर्गों का ठिकाना। कैफ व शबाना, रात की शराब का नशा। अब हम तशरीह पढ़ते हैं। तीसरे बंद में आस्ताना यानी बुजुर्गों के ठिकाने की तरफ इशारा मिलता है जो बुजुर्गों की दी हुई तालीम और तरबियत का असर है। दक्कन में हर समत गूंजता है यानी चारों तरफ लोगों के दिलों में इखलास यानी खुलूस
خلوص و محبت پھیلا ہوا ہے، جو ہر شخص اس محبت کے نشے میں شب و شبانہ یعنی دن رات میں یعنی مستی نشے میں چور ہے، جو بزرگوں کے خلوص و وفا کا دیا ہوا ہے۔ ایک اور بند سماعت فرمائیے۔ قندیل جستجو پھر سینوں میں جل رہی ہے، قندیل جستجو پھر سینوں میں جل رہی ہے، رسم کہن کی بیڑی آخر پگھل رہی ہے، رسم کہن کی بیڑی آخر پگھل رہی ہے، انسانیت مقدس سانچے میں ڈھل رہی ہے، انسانیت مقدس سانچے میں ڈھل رہی ہے، ایک مرد قوم جس کو گودی میں پل رہی ہے، ایک مرد قوم جس کو گودی میں پل رہی ہے، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا۔ چوتھا بند پڑھیں گے، جس میں نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ صابے کی حکومت کے بارے میں ملتا ہے۔ فرہنگ ہے یعنی الفاظ معنی قندیل روشنی کرنے کی چیز، جستجو ڈھونڈنا تلاش کرنا، رسم کہن پرانی رسم، بیڑی قید ہونا بند ہونا، مقدس سانچے خود کو حالات کے مطابق ڈھالنا، فرشتہ خصلت معصوم بے گناہ۔ چوتھے بند میں اس جانب اشارہ ملتا ہے کہ دکن میں رسم کہن یعنی قدیم رسم جو ترقی کے راستے میں بیڑی یعنی بند بن کر رکاوٹ ڈال رہی تھی، اس کو لوگوں نے پیچھے چھوڑ کر قندیل یعنی آگے بڑھنے ترقی کرنے کی جستجو یعنی تلاش میں خود کو حالات کے مطابق ڈھال لیا۔ اس کا سبب ان کے پیچھے ایک مرد قوم سے مراد ہے آصف صابے میر عثمان علی خان۔ نظم کا آخری بند سماعت فرمائیے۔ اسلاف کی امانت اخلاص کی نشانی، اسلاف کی امانت اخلاص کی نشانی، گنجینہ اخوت دریائے شادمانی، گنجینہ اخوت دریائے شادمانی، صدق و صفا کا مسکن الفت کی راجدھانی، صدق و صفا کا مسکن الفت کی راجدھانی، جس میں دلوں پہ آصف کرتے ہیں حکمرانی، جس میں دلوں پہ آصف کرتے ہیں حکمرانی، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا، قدرت نے جس کو علم و فضل و ہنر دیا تھا، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا۔ اب ہم نظم کا پانچواں بند یعنی آخری بند پڑھیں گے، جس کی فرہنگ ہے امانت تحویل سپرد کی ہوئی چیز، اخلاص خلوص و محبت، نشانی علامت پہچان یادگار، گنجینہ اخوت محبت کا خزانہ، شادمانی خوشی
خوشیاں، صدق و صفا، سچائی و پاکیزگی، مسکن ٹھکانہ، رہنے کی جگہ، الفت محبت، راجدھانی حکومت، حکمرانی بادشاہی حکومت۔ اب ہم تشریح پڑھتے ہیں۔ اس نظم کے آخری بند میں آصف جاہی سلطنت کی راجدھانی یعنی حکومت کی خوشحالی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ دکن ہمارے اسلاف یعنی پرکھوں کی امانت ہے، جو نہ صرف نشانی ہے بلکہ گنجینہ اخوت یعنی محبت کا خزانہ ہے، جہاں شادمانی یعنی خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ صدق و صفا کا مسکن یعنی سچائی کا گھر بھی ہے۔ اس کا سبب دکن کے بادشاہ نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ سابق کی حکمرانی ہے، جہاں لوگ پرسکون اور خوشحال نظر آتے ہیں۔ اب آخری مرحلہ ہے سوالات۔ بند مکمل کیجیے، مشکل الفاظ کے معنی لکھیے۔ سوال نمبر 1، قدرت نے جس کو علم و فضل و ہنر دیا تھا، یہ ہے دکن ہمارا، پیارا دکن ہمارا۔ سوال نمبر 2، ہندو پجاریوں نے جس کو گلے لگایا، یہ ہے دکن ہمارا، پیارا دکن ہمارا۔ سوال نمبر 3، ترانہ دکن سے پسندیدہ بند لکھیے اور مشکل الفاظ کے معنی لکھیے۔ بٹ نمبر 2، 5 سطروں میں جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، نظم ترانہ دکن کا مرکزی خیال کیا ہے؟ سوال نمبر 2، شاعر وزد نظم میں اپنا وطن کس کو کہا ہے؟ سوال نمبر 3، وزد کی نظموں کا مختصر جائزہ لیجیے۔ سوال نمبر 4، نظم ترانہ دکن میں کس علاقے کی تعریف کی گئی ہے؟ بٹ نمبر 3، ایک لفظ یا جملے میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، نظم کا عنوان کیا ہے؟ سوال نمبر 2، نظم ترانہ دکن کس نے لکھی؟ سوال نمبر 3، سکندر علی وزد کی سنِ پیدائش کیا ہے؟ سوال نمبر 4، شاعر سکندر علی وزد کے کسی ایک شعری مجموعے کا نام لکھیے۔ سوال نمبر 5، نظم میں کس بادشاہ کا تخلص استعمال ہوا ہے؟ بٹ نمبر 4، 14 سطروں میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، نظم ترانہ دکن کا خلاصہ لکھیے۔ سوال نمبر 2، شاعر وزد کے حالات زندگی پر روشنی ڈالیے۔ سوال نمبر 3، ترانہ دکن میں قومی یکجہتی کا کس طرح پیغام ملتا ہے؟ آج کا سبق یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے۔